السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول مرم کائزان کی قسط نمبر 37۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرم کائزان، قسط نمبر 37، تحریر اریج شاہ۔ قائزان پلیز میری بات تو سنیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر گھسیٹ کر لایا تھا۔ اسے ایک طرف کرتے ہوئے اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ مرم کا دل کانپ کر رہ گیا۔ کیا بات سنوں میں تمہاری؟ ہاں بولو، کون سی بات کرنا چاہتی ہو تم؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، تم ہوٹل سے باہر نہیں نکلو گی۔ سمجھ میں نہیں آئی تھی میری بات تمہیں؟ کیا بے وقوف ہوں میں جو تمہیں ہوٹل کے روم میں قید کر کے جاؤں گا؟ کوئی وجہ ہی تھی مرم، ورنہ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو تمہیں کمرے میں چھوڑ کر جاتا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی خاطر وہ تیزی سے دائیں بائیں گھومنے لگا تھا، لیکن اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مرم کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کب اس پر اس طرح سے چلایا تھا؟ کب اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ وہ تو اتنی محبت سے بات کرتا تھا، اتنے ناز نخرے اٹھاتا تھا اس کے۔ وہ تو اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا، اور آج وہ اچانک بدل گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اپنی شکل مت دکھانا مجھے، ورنہ کوئی بڑا نقصان کر دوں گا میں اپنا، وہ غصے سے کہتا، تیزی سے بالکنی کی طرف آتا وہیں رک کر اپنی تیز چلتی سانسیں بحال کرنے لگا، جبکہ مرم وہیں کانپتے ہوئے بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے منع کر کے گئے تھے تو مجھے خود ہی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اگر وہ منع کر کے گئے تھے تو ضرور کوئی وجہ ہی تھی۔ میں اتنی پاگل ہوں، کبھی گھر سے اکیلی نہیں نکلی، اور یہاں شوہر کے منع کرنے کے باوجود پولیس اسٹیشن ڈھونڈنے نکل گئی، اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی مجھے پولیس اسٹیشن ملا ہی نہیں۔ صبح سے شام تک اس میٹرو میں ہی دائیں بائیں ہوتی رہی۔ میں اتنی پاگل تھی کہ مجھے میٹرو روک کر نیچے تک اترنا نہیں آتا، اور میں چلی تھی خود کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے۔ میرا دماغ خراب تھا۔ اگر قائزان خود کہہ کر گئے تھے کہ وہ واپس آ جائیں گے تو مجھے بھی بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ وہ خود تو کہہ کر گئے تھے
کہ صبح میں واپس آ جاؤں گا۔ اور مینیجر بھی انگلش میں یہی بتا رہا تھا کہ میرے جانے کے فوراً بعد وہ لوٹ آئے تھے۔ لیکن میرا دماغ کام کرتا کہاں ہے؟ الٹے سیدھے ہر کام میں تو میں ماہر ہوں نا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تو مجھ سے روٹھ گئے ہیں، بات بھی نہیں کر رہے۔ اتنے زور سے تھپڑ مارا۔ اس کی بات تو بعد میں ہوگی، میں تھپڑ والی بات کو جانے نہیں دوں گی۔ لیکن ابھی میں ان کو کیسے مناؤں؟ وہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، بات بھی نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو بالکنی میں پکے جم ہی گئے ہیں۔ اب ان کو میں واپس روم میں کیسے لے کر آؤں؟ جاتی ہوں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھنا چاہا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ فوراً واپس بیٹھ گئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی باہر۔ وہ خود ہی تھوڑی دیر میں اندر آ جائیں گے۔ اگر آ گئے تو بات کر لوں گی، یہ نہ ہو کہ ایک اور تھپڑ جھاڑ دیں۔ اتنے زور سے تھپڑ مارا، پورا جبڑا ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسے اپنے گال پر شدید قسم کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کبھی امید نہ تھی کہ قائزان اسے یوں تھپڑ مارے گا۔ لیکن تھپڑ کیا، اس نے تو تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ گننے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ اس نے اسے 5 تھپڑ مارے تھے، اور ان تھپڑوں نے اس کے منہ کو اچھا خاصا سجا دیا تھا۔ خیر، وہ غلطی پر تھی۔ وہ اپنی غلطی کو قبول بھی کر رہی تھی۔ اس کا شوہر ایک گینگسٹر تھا جس کے دشمنوں کی تعداد گنتی میں نہیں کی جا سکتی تھی، اور اس طرح سے یوں اٹھ کر باہر چلے جانا یقیناً اسے بہت زیادہ غصہ دلا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اس تھپڑ کو بھلانے والی نہیں تھی۔ اس کا غصہ ایک دفعہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ ان تھپڑوں کا انتقام تو پکا ہی لے کر رہنے والی تھی۔ لیکن فی الحال اسے قائزان سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اور اپنے چہرے پر جلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پھر سے بالکنی کی طرف دیکھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے، اور قائزان ایک ہی جگہ کھڑا تھا۔ مرد نے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بالکنی کی طرف آنا چاہا۔ جب اسے اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ کو کسی زوردار چیز پر مار رہا ہے، اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، جہاں ایک بڑے سے راڈ کی نوک پر
وہ اپنے ہاتھ کو اتنی دفعہ مار چکا تھا کہ اس کے ہاتھ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ فرش خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پر جگہ جگہ کئی زخم تھے۔ قائزان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ کا ہاتھ کتنا زیادہ زخمی ہو گیا ہے؟ یہ کیوں کیا آپ نے؟ یا اللہ! قائزان پلیز اندر آئیں، اپنے ہاتھ کی حالت دیکھیں، کتنا زیادہ خون ضائع ہو گیا ہے۔ یا اللہ! وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، واپس اندر الماریوں کو کھولتے ہوئے آگے پیچھے سے ہر طرف سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی جو اسے کہیں نہیں ملا۔ یا اللہ! یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مینیجر سے پوچھتی ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلتی بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف آئی تھی جہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ صبح وہ اس سے انگلش میں کوئی بات کر رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کو تو سمجھ ہی سکتی تھی۔ سنیں، میرے شوہر کا ہاتھ بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے۔ مجھے فرسٹ ایڈ باکس چاہیے۔ ڈاکٹر کچھ بھی کروا دیں، پلیز جلدی کریں۔ میرے ہسبینڈ کا بلڈ بہت ضائع ہو چکا ہے، پلیز جلدی کریں۔ وہ جیسے تیسے اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور شاید اس لڑکی کو اس کی بات سمجھ بھی آ گئی تھی۔ وہ اسے ریلیکس کرتی فرسٹ ایڈ باکس لیتی، مینیجر کو اشارہ کر کے اس کے ساتھ جلدی سے اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! یہ تو بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے۔ یہ آپ نے خود جان بوجھ کر زخمی کیا ہے۔ اس طرح سے خود کو نقصان کیوں پہنچایا آپ نے؟ آپ جانتے ہیں یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ چیک کرنے لگی تھی جبکہ اسے کسی اور لڑکی کی موجودگی کا کمرے میں احساس دلا کر وہ اسے کھینچتے ہوئے اندر روم میں لے کر آئی تھی۔ اس وقت اس کا بالکل مرم کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن کسی اور کی موجودگی کی وجہ سے وہ اندر آ گیا تھا۔ وہ لڑکی ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے اس کے ہاتھ کا معائنہ کرنے لگی۔ آپ اپنا کام کریں، اس نے سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ترکش میں کی جانے والی بات اسے ہرگز سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن لڑکی کافی زیادہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے جو آپ اس سے اتنی سختی سے بات کر رہے ہیں۔ جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں،
خبردار جو انہیں کچھ بھی کہا۔ ایک تو یہ ہماری مدد کر رہی ہے اور اوپر سے آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تم اپنا منہ بند رکھو، میں تم سے بات نہیں کر رہا نا۔ وہ بے حد غصے سے گھررایا تھا، جبکہ وہ منہ بنا کر خاموشی سے ایک سائٹ پر ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ایک تو اتنے زور کے تھپڑ مارے اور اوپر سے ڈانٹ بھی رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں کروں گی نا بعد میں، پھر پتہ چلے گا۔ اپنے چہرے سے آنسو رگڑ کر صاف کرتی وہ چہرہ پھیر گئی تھی، جب اگلے ہی لمحے قائدین نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ آپ کا شکریہ، اب آپ جا سکتی ہیں، اس نے غصے سے اس لڑکی سے کہا جو فوراً اپنا سامان لے کر کمرے سے نکل گئی تھی، یقیناً دل ہی دل میں اسے احسان فراموش کہہ کر گئی ہوگی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے قریب آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے اونچا کیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو اب؟ جب رونا چاہیے تھا تب تو نہیں رو رہی تھی۔ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اس بیڈ پر۔ وہ جیسے اسے تھوڑی دیر پہلے والی بات یاد کرواتے ہوئے بولا، میری مرضی، تب آنسو نہیں آ رہے تھے، اب آ رہے ہیں۔ تب میری غلطی تھی، میں مانتی ہوں، لیکن آپ کی پرواہ کرنا میری غلطی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے مجھے ڈانٹا۔ پلیز، اس وقت میں تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بند کرو یہ رونا دھونا۔ اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا نا تو شکل بگاڑ دوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے اس کے چہرے کو چھوڑتے ہوئے دوبارہ سے بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اب اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو کچھ بھی کیا نا تو میں نے کیا کرو گی تم؟ وہ غصے سے اس کی طرف پلٹ کر آتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ میں چلی جاؤں گی پھر سے، اور اس دفعہ واپس بھی نہیں آؤں گی، ہمیشہ کے لیے گم۔ چپ، ایک دم چپ۔ اب اگر دوبارہ اپنے منہ سے یہ بکواس نکالی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جائے گی کہیں، جا کر تو دکھاؤ، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ وہ اتنے غصے سے دہارا تھا کہ اس کا منہ بند ہو گیا۔ صاف کرو یہ آنکھیں، فوراً صاف کرو، ایک آنسو بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ بہت برداشت کر لیا، میری ہی غلطی ہے، ضرورت سے زیادہ سر پر چڑھا کر رکھا ہے میں نے۔ اس نے غصے سے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک لمحے کی دیر نہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا اور پھر ناراضگی سے منہ پھیر کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ جبکہ وہ غصے سے دوبارہ آ کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بالکنی میں کھڑا
سامنے بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا جہاں پوری طرح سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج اس نے وہ کیا تھا جو وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی مرم کو تکلیف پہنچائی تھی، اور جیسے جیسے اسے یہ بات یاد آ رہی تھی وہ اپنے ہاتھ کو زخمی کر رہا تھا۔ اس ہاتھ کی وجہ سے آج اس کی مرم تکلیف میں تھی۔ اس کے چہرے پر اس کے ہاتھ کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنے ہاتھ کو اسی روڈ کی نوک پر رکھ دیا۔ خون پھر سے پوری تیزی سے بہنے لگا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اسے پتہ تھا تو صرف اتنا کہ آج اس ہاتھ کی وجہ سے اس نے اپنی مرم کو تکلیف پہنچائی تھی، اور وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آج وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ اس تھوڑی سی دیر میں اسے نہ جانے کتنے برے برے خیال آئے تھے۔ دماغ میں بس ایک خیال آ رہا تھا، کہیں مظہر پاشا اس تک تو نہیں پہنچ گیا؟ کہیں مظہر پاشا نے مرم کو کڈنیپ تو نہیں کر لیا؟ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مظہر پاشا اتنا گھٹیا انسان تھا کہ وہ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہ سوچتا۔ وہ مرم کو کبھی ایسے حالات میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، ہر لمحہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اسے اس کا محافظ بنایا گیا تھا، اور اس نے اپنی مرم کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ جب جب واپس اپنی سوچوں کی طرف لوٹ کر جاتا، غصے سے اس کا برا حال ہو جاتا تھا۔ آج کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ سارا دن ایک میٹرو میں دائیں سے بائیں گھومتی رہی تھی۔ وہ میٹرو سے اتر ہی نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ کون سے اسٹاپ پر جا کر اسے میٹرو سے اترنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ پاگلوں کی طرح بس میں گزار کر آئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ شام کے وقت ایک پاکستانی عورت نے اسے یہاں اس ہوٹل میں پہنچایا تھا، اور وہ اسے نہ جانے کہاں کہاں تلاش کر کے آیا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا، جو کہنے کو تو گزر گیا تھا، لیکن اپنے ساتھ بہت ساری بھیانک سوچیں دے کر گیا تھا، جنہیں وہ کبھی دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر جب خیال آتا کہ اس لمحے کا
جو اس نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو اسے خود پر غصہ آنے لگتا۔ وہ کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، کیسے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ وہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اسے کیسے اس حال میں پہنچا سکتا تھا؟ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر گیا تھا، اور اگر وہ اپنے غصے کو آج کنٹرول نہ کر پاتا تو نہ جانے وہ مریم کے ساتھ کیا کرتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا، جب اسے احساس ہوا کہ نہ جانے مریم نے صبح سے کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں۔ صبح سے رات ہو چکی تھی اور وہ سارا دن میٹرو میں رہی تھی، تو یقیناً اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھا وہ بیڈ پر گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آتے ہوئے کھانے کے لیے کچھ آرڈر کرتا آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کے تھپڑوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر سے اسے خود پر غصہ آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ اپنے دیے زخموں پر وہ اپنے لبوں سے مرہم لگاتا اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ یہ چند لمحات اس پر قیامت گزرے تھے، جنہیں وہ دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں لانا چاہتا تھا۔ میں ناراض ہوں، وہ اسے دھکا دیتی خود سے دور کرتے ہوئے کروٹ بدل گئی تھی، جبکہ وہ ایک گہرا سانس لیتا اسے ایک جھٹکے سے دوبارہ اپنے قریب کرتا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ کھانا آ رہا ہے، کھا لو۔ اس کے بعد اپنی ناراضگی کنٹینیو کر لینا، اس نے پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مطلب اتنی جلدی اسے معاف کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ مریم، کھانا کھاؤں گی میں، صبح سے بھوکی ہوں۔ یہ مت سوچیے گا کہ آپ سے ناراضگی کے چکر میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ میں کوئی اچھا سا انسانوں والا کھانا منگوائیے گا، وہ غصے سے کہتی بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ سکون کا سانس لیتا کھانا آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ایک ایپیسوڈ صبح 9 بجے آپ کو ملی تھی اور ایک ایپیسوڈ رات کو 9 بجے ملی ہے۔ اسی طرح ہم آگے بھی اپنی روٹین سیٹ کر لیں گے۔ آپ لوگ اپنا پیار برساتے رہیں۔ شکریہ۔ کل کی دونوں ایپیسوڈ پر آپ لوگوں کا رسپانس الحمدللہ بہت اچھا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی
ایسا ہی رسپانس دیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 1000 لائک مکمل ہونے پر کل صبح 9 بجے ملے گی۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔